محاسن کلام غالب از عبدالرحمن بجنوری. بلند خانی محمد خلیل الرحمن. نمبر 7. بعض کا خیال ہے کہ شاعری مصوری ہے. اس پہلو سے بھی دیوان غالب عظیم المثال ہے. ہر ورق پر ایسے اشعار موجود ہیں جن کو صفحہ کرتاس سے جامع تصویر پر منتقل کیا جا سکتا ہے. شعر کو تصویر پر یہ ترجیح ہے کہ تصویر ساکن اور شعر متحرک ہے. تصویر اپنے قائم کردہ انداز کو نہیں بدل سکتی. شعر ایک کیفیت کی مختلف حرکات کو ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تصویر رقبہ حیات پر ایک نقطہ ہے، شعر ایک دائرہ ہے. حسن و عشق کے تمام معاملات کو مرزا نے اس خوبی سے نظم کیا ہے کہ ہو بہو تصویر نگاہوں میں پھر جاتی ہے. اس لیے صرف زبان پر قدرت ہونا کافی نہیں، بلکہ فطرت کا بڑا نقطہ داں ہونا ضروری ہے. کیا خوب زندگی کی روزمرہ تصویریں ہیں. مثلا کہتے ہیں نمبر 1، غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں. تصور گوش آشنا ہوتے ہی اول در دنداں اور لب مرجاں کا خاکہ کھینچتا ہے، پھر مسی کی اوداہٹ اور پان کی سرخی سے ان میں تبسم کا رنگ بھرتا ہے، پھر رونمائی میں مشغول ہوتا ہے اور سرمے کی تحریر اور قشقے کی لکیر تک نہیں بھولتا. پھر گردن کے اتار اور سینے کے ابھار کے خطوط کی کشش سے پے کر تیار کرتا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دست ہنائی میں جو پردہ ہے وہ بھی، اور جس غرفے میں وہ پردہ آویزاں ہے اس کو بھی دکھلاتا ہے. کہیں کہیں روزمرہ تصاویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے، یعنی واقعات حقیقت اور قدرت کے مطابق ہیں لیکن امید اور عادت کے خلاف ہیں. مثلا آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. وہ صنم جو عشق کو جنوں کہتا تھا، جو حسن کے اثر کا منکر تھا اور ہر عاشق اور معشوق سے رم کرتا تھا، اپنے جمال کے ایک جلوے سے کیا حیران ہے. یار کے آئینے کی جانب بے پرواہ بشاش بڑھنے، اپنی صورت سے دوچار ہونے اور نرگس کی طرح تیر عشق کا نشانہ ہو کر بے اختیار پیچھے ہٹنے کا کیا صادق عکس ہے. نمبر 3، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا. نمبر 4، لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ مگر، لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ مگر، ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا. یار محو خواب ہے اور عاشق پابوسی کے لیے جھکنا چاہتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ ممکن الامر اگر معشوق بیدار ہو گیا تو تمام عمر کے لیے اعتبار جاتا رہے گا، باز رہتا ہے. عقل و شوق، اندیشہ اور آرزو کے کیا متضاد تضادات ہیں، تقاضات ہیں. نمبر 5، من گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں غالب، من گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں غالب، یار لائے میری بالی پہ اسے پر کس وقت. نمبر 6، نہ لڑ ناسے سے غالب، کیا ہوا اگر اس نے شدت کی، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے غریباں پر. نمبر 7، مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند کے سر اڑ جائے، مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند کے سر اڑ جائے، جلاد کو لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور. نمبر 8، ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن. امیر خسرو کا شعر ہے، جانا اگر شبے دہنت بر دہن نہ ہم، جانا
اگر شب دهنت بر دهن نهم خود را به خواب ساز مگو کی دهان کیست. جانا اگر میں رات کو تیرے منہ پر منہ رکھ دوں تو خود کو سویا ہوا ہی ظاہر کرو اور یہ مت کہو کہ کس کا منہ ہے۔ مرزا غالب نے اپنے شعر میں دو گنا لطف پیدا کیا ہے۔ پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ نشے کا بہانہ کر کے ہم سے کھل جاؤ، کوئی یہ نہ جانے گا کہ تمہاری آرزو سے ایسا ہوا ہے۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں خود نشے کا بہانہ کر کے پیش قدمی کروں گا اور پھر خواہ تم کچھ ہی کہو سب مجھے معذور رکھیں گے۔ نمبر 9، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں۔ نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئیں۔ اس شعر کو پڑھتے ہی مجنوں بنی عامر کے آخری کلام کا مضمون یاد آ جاتا ہے، البتہ جو درد و گداز اس وارفتہ کے شعر میں ہے وہ اس میں نہیں۔ بربی هل ضممت إليك ليلا، بربی هل ضممت إليك ليلا قبيل الصبح أو قبلت فأها وهل رفت عليك قرون ليلا رفيف الأقهوانة في نداها۔ تجھے خدا کی قسم ہے کیا صبح کے پہلے تو نے لیلا کو سینے سے لگایا ہے یا اس کے منہ پر بوسہ دیا ہے؟ کیا تیرے اوپر لیلا کی زلفیں لہرائی ہیں اس طرح کہ گل بابونہ لہراتا ہے؟ نمبر 10، وہاں وہ غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاس وضع، وہاں وہ غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملیں کہاں بزم میں وہ بلائیں کیوں۔ نمبر 11، رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں۔ نمبر 12، تم اپنے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کے پوچھو، تم اپنے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کے پوچھو، حذر کرو میرے دل سے کہ اس میں آگ دبی ہے۔ نمبر 13، دوستی کا پردہ ہے بیگانگی، منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے۔ نمبر 14، غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر، غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ نمبر 15، سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پرسش حال، سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پرسش حال کہ یہ کہے کہ سرے رہ گزر ہے کیا کہیے۔ اگر وہ مرقع ساز جو عشق محبت کے معاملات کے نئے نئے مضامین کے متلاشی رہتے ہیں مندرجہ بالا اشعار کو لوح کرتاس سے پردہ تصویر پر منتقل کریں تو ان میں سے ہر ایک یادگار زمانہ تصویر ہو۔ مرزا کا قلم منہ قلم ہے۔